بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلاف جب اپنی شرائط، اصول اور ضوابط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس اختلاف کے مثبت اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ اختلاف چاہے سیاسی ہو یا اختلاف مذہبی، جب اپنی شرائط، اصول و ضوابط سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر وہ اختلاف نہیں رہتا، بلکہ وہ معاشرے کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ میرا ملک پاکستان اور اس وقت کا ہمارا معاشرہ سیاسی اختلافات کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ سیاسی اختلافات اس حد تک جا چکے ہیں کہ مد مقابل کو بڑی گالیاں دینا، مد مقابل کی نازیبا تصاویر کو دوسروں تک پہنچانا اور گالم گلوچ کر کے، بد تہذیبی کر کے مد مقابل کو، اپنے سیاسی مخالف کو شکست دینے کے اندر سب سے بڑی فتح سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز انتہائی زیادہ سرایت کر چکی ہے۔ اگر ہم نے اس چیز سے اپنے آپ کو نہ بچایا، آنے والی نسلوں کو اس چیز سے نہ بچا سکے، تو پھر آنے والی نسلوں کے اوپر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ بد تہذیبی کے اور بد اختلافی کے، اور اس قوم کے اندر، اس معاشرے کے اندر پھر آنے والی نسل کے اندر کسی بھی طرح کے جو مثبت اثرات ہیں وہ جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں، اختلافات کن اصول اور ضوابط کے ساتھ کیا جائے، اختلافات کیسے کیے جاتے ہیں، چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اختلاف کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اپنے مد مقابل سے گفتگو انتہائی شائستہ انداز سے کی جائے، بد تہذیبی کا انداز نہ ہو۔ آج فتح کس کو سمجھا جاتا ہے؟ یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں نے مد مقابل کو اپنی کڑوی کسیلی باتیں سنا کر، گالم گلوچ کر کے میں نے فتح کر لیا، بلکہ اپنی زبان سے اور اپنی گفتگو سے اپنے مد مقابل کو فتح کرنا، یہ اختلاف کا حسن ہوتا ہے۔ دوسری بات، اختلاف کرتے وقت چاہے وہ ہمارا مد مقابل ہم سے سیاسی گفتگو کے طور پر اختلاف کر رہا ہو یا ہم سے مذہبی اختلاف کر رہا ہو، ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ وہ شخص عمر کے لحاظ سے کتنا ہے۔ ہماری شریعت اسلامیہ میں، ہمارے دین کے اندر بڑوں کی عمر کے لحاظ کرنے کا بڑی تاکید کی گئی ہے۔ آج سیاسی اختلافات کی آڑ کے اندر بڑوں کے ساتھ بدتمیزی، سیاسی اختلافات کی آڑ کے اندر عورتوں کے ساتھ نازیبا گفتگو، سیاسی گفتگو کی آڑ کے اندر اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور دوسروں کو لوگوں کے سامنے شرمسار کرنے کے لیے جو گفتگو کی جاتی ہے وہ نہایت غیر مہذب ہوتی ہے، اور وہ نہایت جو ہے وہ گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے۔ اور دوسرا اختلاف کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ گفتگو کو نہایت مہذب انداز سے کی جائے۔ تیسری بات، اختلاف کرنے کے لیے چاہے ہم اپنے مد مقابل سے سیاسی اختلاف رکھیں یا اپنے مد مقابل سے مذہبی اختلاف رکھیں، ہماری جو گفتگو ہے وہ علمی ہونی چاہیے۔ ہماری گفتگو سے علم طبقتہ ہو، جہالت پر مبنی گفتگو نہ ہو۔ آج سیاسی اختلافات کو اگر دیکھیں تو سوائے اس بات کے کہ اپنے پاس جہالت ہے، سوائے اس بات کے کہ جہالت پر مبنی باتیں ہیں، حقائق کو چھپایا جاتا ہے، اور جہالت پر مبنی اختلافات جو ہے وہ لڑائی کا باعث بن رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اختلافات کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا ہوگا، اختلافات کی شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر اختلافات کیے اور جیسے آج کل ہم کر رہے ہیں تو پھر میں نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا معاشرہ بے شرمی کے راستے پر ہے، بد تہذیبی کے راستے پر ہے، بد کلامی کے راستے پر ہے، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں، عورت مرد کا لحاظ نہیں، اور کسی کے بڑے کا، کسی کے چھوٹے کا لحاظ نہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں تو پھر یہ اختلاف نہیں ہے، یہ لڑائی ہے، یہ جھگڑا ہے۔ اور اگر یہ لڑائی اور جھگڑا دن بدن بڑھتے چلے گئے اور لڑائی اور جھگڑا اس کے اندر دن بدن ترقی ہوتی چلی گئی تو پھر میرا اور آپ کا معاشرہ یہ جلد ہی تباہی کے راستے پر گامزن ہوگا، اور ہوگا نہیں، میں تو کہتا ہوں ہو چکا ہے، اور باقی پھر اس کو تباہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔